میں صحیح ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں جو کوئی اس نور کی طرف بلائے گا تم اسے یہی کہو گی۔ مگر تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک ہے۔ تم نے تو کچھ اور قصے سنائے تھے، آخر کیوں؟ اگر میں تمہیں تبلیغ کرتی تو تم اکتا کر مجھ سے دور بھاگ جاتی۔ اب بھی تو یہی ہوگا، وہ جتا کر بولی۔ تو سیاہ فام لڑکی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ لیکن اب تمہاری حجت تمام ہو چکی ہے، آگے تمہاری مرضی۔ ایک سیاہ مرسیڈیز سے ان کے سامنے سے گزری، تھوڑی دور جا کر اس کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے اور وہ تیزی سے ریورس ہوئی۔ محمل نے چونک کر دیکھا، ڈرائیور سیٹ پہ فواد تھا۔ وہ حیران سی کھڑی ہوئی، وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے کھل کر مسکرائی اور بینچ پہ رکھا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ سیاہ فام لڑکی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر محمل کی مسکراہٹ کو۔ تمہارے پاس دو راستوں کا انتخاب ہے، موصف یا تمہارا دل۔ تم نے اپنا انتخاب کر لیا مگر مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں تمہیں موصف کی طرف نہ لا سکی۔ اب تمہیں جو بھی لے آئے میرا اس میں حصہ نہ ہوگا، لیکن میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گی۔ سیاہ جلد والی موصف کو سینے لگائے اپنا بیگ کندھے پہ ڈال کر وہ اداس سیاہ فام لڑکی اٹھی اور خالی سڑک پہ ایک طرف کو چل دی۔ محمل نے دیکھا، وہ لنگڑا رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جی فواد بھائی، اس نے فرنٹ سیٹ کے کھلے شیشے پہ جھانک کر پوچھا۔ آؤ بیٹھو۔ مگر وہ متذبذب ہوئی۔ گھر تو کالج کا کہہ کر آئی تھی، کالج کیوں جانا ہے؟ ایسے ہی، فرینڈس گیٹ ٹوگیدر کر رہی ہیں، پھر کبھی چلی جانا۔ ابھی بیٹھو، وہ حکم دے کر جیسے کچھ اور سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا۔ ونڈ سکرین کے اس پار لنگڑاتی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا، وہ کدھر سے آئی تھی، وہ کچھ نہ جانتی تھی۔ مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس لیے آتی تھی اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی اور تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تم مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر بظاہر وہ سادگی سے بولی، ایسے ہی۔ پر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعی حیران رہ گئی، مگر آغا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا، اور حسن بھائی نے بھی۔ جہنم میں گیا حسن! تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں، اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا، ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے، غالباً میں پچھلے 2 سال سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزن تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پہ بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔
میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ آغا جان تو بس عید کے عید کپڑے کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کے جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائیڈ پہ روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناز اوپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائنر ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اکیشن میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اگر جو تائی اماں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد طرب کا وہ پتا تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائنر آؤٹ لیٹ پہ لے گیا۔ محمل ایک دو دفعہ ہی ندا سمیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبو اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔ سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسے شارٹ شرٹ کا فیشن ہے، تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگ اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں؟ اس نے ہینگ بے نیازی سے سیلز گرل کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی۔ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتا؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں مکعب دماغ رہتی تھی، یا تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکوک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستین، ساتھ سلور چوڑی دار پاجامہ۔ گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے، مگر بہت کلاسک سا ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں؟ اس کے چہرے پہ پسندگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیل گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہے فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کر جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوتیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹک، جویلری اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں تلوا کر اس نے بصد اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل، میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں؟ وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم سی اسے دیکھے گئی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا، ہیڈ آفس میں پایا اور حسن ہوتے ہیں۔
حسن ہیڈ آفس میں پایا اور حسن ہوتے ہیں اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جب کہ میں فیکٹری سائڈ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا؟ تو بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ مسد چاچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رائٹ، اب چائے لو گی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایت دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرا دی، کافی؟ اور اس کے مقابل کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے آبزرو کرو اور سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اسے اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ امی، مجھے دوسری ٹیوشن مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسد اپنے کاموں میں الجھی تھی، سو دھیان نہ دیا اور اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آغا جان سے پیسے منگوانے چھوڑ دیے تھے اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آغا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے انکار کر دیا۔ تھینک یو آغا جان، مگر میرے پاس پہلے ہی بہت ہیں، 3 ٹیوشن پڑھاتی ہوں، میرے خرچے پورے ہو ہی رہے ہیں۔ پھر بھی اگر چاہیے ہوں گے تو آپ سے مانگ لوں گی۔ آغا جان اور تائی مہتاب نے پھر کبھی اس کے شام کو گھر آنے پر اعتراض نہ کیا۔ محمل ان سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کے سلور چوڑی دار پاجامے جیسا اور سبز قمیض پہ بھی ایسا سلور کام تھا اور دوپٹے تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پہ تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے اور نازک کلائیوں میں بھر کے سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیوں بھرے